ہر آدمی کو یہ فکر ہے کہ کیا ہمارا ایمان سلامت ہے یا نہیں. یہ بہت اہم موضوع ہے. انشاءاللہ تعالی یقین آپ کے دل میں راسخ ہوگا. اسے غور سے سماعت فرمائیے گا. پہلے تو یہ واضح ہو کہ ایمان ہے کیا، وہ کیا چیز ہے جس کی سلامتی کی ہم فکر کرتے ہیں. اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہ ہو تو بندہ پھر اس کی حفاظت کیا کرے گا؟ کیا کرے. جتنا قیمتی چیز ہوتی ہے جی اتنی زیادہ اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. بلا شک و شبہ. گھر میں آپ دیکھیں کہ کرسیوں کو تو کوئی الماری میں نہیں رکھتا، جی ٹیبل کو تو کوئی الماری میں نہیں رکھتا، لیکن اگر گولڈ ہو، زیورات ہوں، ڈاکومنٹس ہوں، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں تو لوگ اس کو بہت زیادہ سیف میں رکھتے ہیں، سیکیور کرتے ہیں اور بار بار چیک کرتے رہتے ہیں. تو سیم لائک ایمان ہے. جی ایمان بنیادی طور پہ یقین کا نام ہے. یقین کا نام ہے. ایمان کا اگر دوسرا نام اگر آپ پوچھیں گے تو وہ یقین ہے. یقین وہ اللہ کی ذات پر یقین، رسول خدا کی ذات پر یقین، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ، قیامت پر یقین، ٹھیک ہے، جنت پر یقین، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو ایمان ہے یہی کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتی ہی، اس کے فرشتوں پر، و کتبی ہی، اس کی کتابوں پر، و رسولی ہی، اور اس کے رسولوں پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ. یہ بڑا دیکھ لیں، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ہر دنیا میں خیر اور آزمائش جو ہے وہ اسی کی طرف سے آتی ہے. اس پر ایمان رکھنا پڑے اس پر ایمان رکھنا پڑے گا. والبعث بعد الموت، موت کے بعد زندہ کیے جانے پر، اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا پڑے گا. تو ایمان تو یہی ہے، یقین کا نام ہے کہ ان چیزوں پر آپ کا یہ پکا یقین ہونا چاہیے. اور جتنا آپ کا قرب ہوگا، یعنی اب آپ بتائیں یہ ساری چیزیں جو ہمیں ملیں کس ذریعے سے ملی؟ حضور عقائد و جہاں حضرت محمد حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. اب جن کے ذریعے سے ملی ہیں تو انہی کے قریب ہونا ہے ہمیں. ہم جتنا ذات مصطفیٰ کریم کے قریب ہوں گے اتنا ہمارا ایمان مکمل ہوگا. لیکن سر آپ نے پڑھا آمنت باللہ و ملائکتی، اس میں تو پہلے اللہ پر ایمان ہے، پھر ملائکہ پر، پھر رسولوں پر ایمان ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ظاہر ہے کہ جب ایمان مفصل، ایمان مجمل جو اس کو ترتیب دیا گیا تو اس میں ترتیب تو یہی ہے، لیکن اصل ترتیب تو یہی ہے جی کہ اللہ کے رسول کے ذریعے ہی ہمیں سب کچھ ملا ہے. ہمیں کس نے بتایا اللہ ایک ہے؟ انہوں نے. ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ کو بھی نہیں دیکھا. موت کے بعد کے جو احوال ہیں وہ ہم نے تو نہیں دیکھے، لیکن اس ذات نے بتایا جو صادق ہے اور جو امین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو ان پر ایمان لائے. واہ. وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے نا، حضرت خزیمہ بن ثابت کا. جی واہ. آپ علیہ السلام نے ایک شخص کے ساتھ ایک سودا کیا، سواری کا جانور تھا. جی. آپ علیہ السلام کو پسند آیا اور آپ نے بات چیت کی تو ریٹ طے ہو گئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ٹھہرو، میں قیمت لے کر آ جاتا ہوں. تو وہ شخص انتظار کرنے لگا، اتنے میں ایک اور پارٹی آ گئی، زیادہ دام والا، زیادہ قیمت پر اس نے آفر کر دی. اب اس کی جو نیت تھی وہ بدل گئی. جب آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے، اس کو قیمت دینے لگے، اس نے کہا میرا آپ کا تو سودا ہی نہیں ہوا تھا، میں ابھی تو بات کر کے گیا ہوں. نہیں، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو کوئی گواہ پیش کرے. گواہ تو کوئی تھا نہیں. گواہ تو اس وقت کوئی تھا نہیں. اب لوگ بھی جمع ہیں. اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت
انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. عرض کی یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. معاملے کا انہیں پورے کیس کا نہیں پتا, صرف پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے میری بات طے ہوئی تھی اور اب یہ کہتا ہے کوئی گواہ لے کر آؤ. میں گواہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں گواہ ہوں کہ ایسا ہی وہ ہے. سب لوگ کہنے لگے بھائی جب گواہ بھی موجود ہے اور خریدار بھی موجود ہے, دعویٰ بھی موجود ہے, گواہ بھی موجود, دو آپ علیہ السلام کے حوالے کی سواری اور وہ چلا گیا, قیمت لے سودا طے ہو کے چلا گیا. جب وہ شخص چلا گیا تو میرے حضور نے پوچھا سبحان اللہ سبحان اللہ, خزیمہ تم تو نہیں تھے, موجود ہی نہیں ہو تو تم نے گواہی کیسے دی؟ اب جو جواب دیا جناب خزیمہ بن ثابت, انہوں نے یہی بات تو کی حضور آپ نے کہا اللہ ایک, ہم نے کہا اللہ ایک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے کہا جنت ہے, ہم نے کہا جنت ہے. سبحان اللہ. دوزخ ہے, ہم نے کہا ہے. آپ نے کہا فرشتے ہیں, ہم نے کہا ہے. سبحان اللہ. تو جب آپ کے کہنے پر ہم نے اتنی بڑی بڑی گواہی دے دی, سبحان اللہ سبحان اللہ, رسول اللہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے, معمولی سی بات. تو ہم نے گواہی دی اپنے آقا و مولا کے کہنے پر. جس ذات کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے تو اس ذات کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا ہی ایمان ہے. سبحان اللہ سبحان اصل ایمان ہے. واہ واہ واہ. نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ بروں میں شاہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آج جو جتنی قوتیں ہیں وہ اسی رشتے کو توڑنے پہ لگی ہوئی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ ختم, کنیکشن ہی ختم. ایک انسان ساری زندگی لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے, تو کیا وہ ایمان والا ہوگا؟ جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس تعلق کو لوگ توڑنے پہ لگے ہوئے, اور ہماری ساری کوشش اس تعلق کو جوڑنے پر ہونی چاہیے. سبحان اللہ. یہ ایمان ہے. ذات مصطفیٰ کے قریب ہونا, آپ کی محبت اپنے دل میں رکھنا. اور اللہ نے بھی فرمایا, یہی بات فرمائی کہ کل ان کنتم تحبون اللہ, اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو. فاتبعونی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تم اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سر اب یہاں سے ایمان کے حوالے سے کچھ نئے راستے اور نئے زاویے, نئے سوالات جنم لیتے ہیں. حضور کی اتباع ایمان کا آغاز ہے. اتباع کے اتنے سارے راستے, اتنے سارے ذریعے لوگ کے کانوں میں آ رہے ہیں, طرح طرح کی باتیں, تو اس سے لوگ خاصے ڈسٹرب ہیں. تو حضور کی اتباع کے کون سے اعمال ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو ایک مومن کو مومن بناتی ہیں, ایک مسلمان کو مومن بناتی ہیں, صاحب ایمان بناتی ہیں؟ میرا سوال آپ سے جی کہ میری آقا کریم علیہ السلام کی سنتیں کون کون سی ہیں؟ سر, داڑھی رکھنا, مسواک کرنا, خوشبو لگانا, ٹوپی میرے سر پر نہیں ہے لیکن سر کو ڈھانپنا, بس یہی سنتیں. یہ بنیادی سنت ہیں. اچھا, بنیادی سنتیں یہ ہیں. ہمیں تو یہی. دیکھیں میرے آقا کریم علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں نا, جس پر ہم بات ہی نہیں کرتے. جی. آپ 95% مسلمانوں سے پوچھیں گے نا کہ حضور کی سنت کیا ہے, وہ کہے گا داڑھی رکھنا, وہ کہے گا ٹوپی پہننا, عمامہ پہننا, مسواک کرنا, خوشبو لگانا, جو بات آپ نے کی. لیکن سنتیں نہیں ہیں. بالکل ہیں, بالکل ہیں, لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کی اور بھی سنتیں ہیں. میرے حضور صادق اور امین ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
سبحان اللہ. سچ بولنا اور امانت داری یہ تو بڑی سنت ہے. سبحان اللہ. سبحان. اصل میں جو کام ہمیں آسان لگتا ہے نا کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت اچھی ہے بھائی. اب صداقت اور امانت داڑھی رکھنا میری نظر میں آسان ہے، ٹوپی پہننا آسان ہے، مسواک کرنا آسان ہے. سچ بولنا، صداقت اور امانت کانٹوں کا سفر ہے. میرے حضور کی سنت ہے کہ معاف کرنا. سب سے بڑی سنت میرے حضور کی معاف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی آپ نے سنا کہ یہ سنت ہے؟ میرے حضور کی سنت ہے دھوکہ نہ دینا. یہ تو ہے کہ دین ہمیں بتا دے، لیکن بطور سنت اس کو بھائی حضور کا طریقہ ہے نا، صلہ رحمی کرنا. میرے حضور کی سنت ہے. گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. سبحان اللہ. سبحان. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا میرے حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ. راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا سبحان اللہ. میرے حضور کی سنت ہے. پتھر کھا کر دعا دینا سبحان اللہ. میرے حضور کی سنت ہے. پیٹ پر پتھر باندھ کر صبر کرنا سبحان اللہ. میرے حضور کی سنت ہے. مظلوموں کا ساتھ دینا جی میرے حضور کی سنت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ظالموں کو سبق سکھانا حضور کی سنت. میرے حضور کی سنت. سبحان اللہ. سخاوت کرنا سبحان اللہ. میرے حضور کی سنت. بانٹنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے حضور کی سنت. درگزر کرنا سبحان اللہ. میرے حضور کی سنت ہے. یہ سنتیں آپ کو یاد نہیں آتی. عدل قائم کرنا سبحان اللہ. میرے حضور کی سنت ہے. انصاف قائم کرنا میرے حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ یہی سنت ہے. یہ بھی سنت ہے، انکار نہیں ہے. یہ تو محبت والی سنتیں ہیں. واہ. یعنی حضور سے جس کو محبت ہوگی وہ تو خود بخود ان پہ عمل کرے گا. لیکن وہ اعمال، وہ طریقہ جو میرے حضور کا طریقہ ہے، جو اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، اور آج حضور کا امتی ہو اور صادق نہ ہو، امین نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری نظر میں داڑھی رکھنا آسان عمل ہے، ٹوپی پہننا آسان عمل ہے، لیکن صداقت اور امانت پر قائم رہنا بہت مشکل کام ہے. ایک شخص جاننا چاہتا ہے کہ بھئی میں چل رہا ہوں دین پر، تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا ایمان سلامت ہے؟ کیونکہ ہر آدمی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تو کافر، وہ کہتا ہے تو کافر، ایمان ختم. علی بھائی دو باتیں. جی. پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں جی انہوں نے کون سی کتاب پڑھی تھی میرے حضور سے؟ قرآن مجید. قرآن مجید. کلمہ کون سا پڑھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہی پڑھتا ہے. ہم کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید. ٹھیک ہے. صحابہ بھی پڑھتے تھے، درود پڑھتے تھے، ہم بھی درود پڑھتے ہیں. بے شک. وہ بھی ایمان رکھتے تھے اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، جنت پر. ہم بھی رکھتے ہیں. بے شک. تو یہ فرق کیوں ہے؟ ان کا ایمان اتنا کامل کیوں تھا، ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں ہے؟ کیوں؟ صرف ایک چیز ہے کہ ان کا یقین کامل تھا. سبحان اللہ. ہمارا یقین متزلزل ہے. ہم پڑھتے ضرور ہیں مگر یقین نہیں ہوتا اس بات پہ. صحابہ کی ایک جماعت جا رہی ہے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک شخص بیمار تھا. قبیلے والوں نے پوچھا بھائی آپ لوگ کوئی علاج کر سکتا ہے؟ ہمارا سردار بیمار ہے، جی سانپ نے کاٹا ہے. تو ایک صحابی کہنے ہاں میں علاج کروں گا. گئے اور سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کر دیا. سبحان اللہ. سبحان. بندہ بھی ٹھیک ہو گیا. جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا اس کے دم سے ٹھیک ہو جائے گا؟ حضور آپ نے فرمایا تھا سورہ شفا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یقین دیکھیے ان کا کتنا تھا حضور کی بات پر. حضور کی بات پر. ہمارا جب یقین کامل ہو جائے گا نا، ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں اور جو کر رہے ہوتے ہیں بڑا فرق ہوتا ہے. یقین جانیے ہمارا رب وہی، ہمارے رسول وہی، ہماری کتاب وہی، ہمارا دین وہی. بس ہمارا یقین وہ ہو جائے.
کوئی چیز نہیں بدلی ہے. واہ. تب زمین وہی، آسمان وہی، سب چیزیں وہی ہیں. یقین تو ہم رکھتے ہیں، مطلب آخرت پر، اللہ پر یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ پر یقین نہ ہو؟ یقین ہے نا، تو پھر غلط کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کروا دیتا ہے. شیطان تو انسان کا دشمن ہے ہی، لیکن آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. دیکھیں شیطان تو بڑا ماہر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ کی بات بجا ہے. جب اس کو نکالا گیا اس نے کہا میں آدم سے بھی اور اولاد آدم سے بھی بدلہ لوں گا. وہ تو چین سے نہیں بیٹھا. ٹھیک. اس کا تو تجربہ اتنا ہے کہ ہماری تو عمر کیا ہے، جتنا اس کا ایکسپیرینس ہے. اور ایکسپیرینس بھی کیسا، کہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور ہر بندے کے ساتھ وہ الگ طریقے سے پیش آتا ہے. پتہ چل جائے یہ بندہ مولوی ہے، اس کو الگ طریقے سے بہکائے گا. یہ بندہ تبلیغ والا ہے، الگ طریقے سے اس کے ساتھ اس کو پروڈکٹ بیچے گا. یہ بندہ جو ہے دیندار ہے، وہ الگ طریقے سے پیش آئے گا. مارکیٹنگ تو بڑی اچھی آتی ہے، اس کو پتہ ہے بھائی مولوی آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، شراب تو نہیں پیے گا، اس کو غیبت پہ لگا دے گا، اس کو ملاوٹ پہ لگا دے گا، اس کو کسی اور کام پہ لگا دے گا. صوفی آدمی ہے، اس کو اس طریقے سے اس کو گھمائے گا. پارسائی کے اندر اس کو بولتے تیرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. ایسا ہی. اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کا کوئی بندوبست کیا؟ اب مثال کے طور پر بیج اب اگر آپ کہیں لگاتے ہیں تو خالی بیج لگانا کافی ہے. بیج تو لگا دیا آپ نے، اب اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کومپل نکلتی ہے. آپ اس کو پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو چرند پرند سے بچاتے ہیں، اس کو حیوانات سے بچاتے ہیں، اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کی تراش خراش ہوتی ہے، پھر تو جا کے کہیں وہ پھل دیتا ہے نا. ایسا ہی ہے. آم پودا ہو، آم درخت ہو، اس کو 2 دفعہ پانی دیا جاتا ہے، اس کو تو 5 دفعہ روز پانی دینا ہوتا ہے. واہ واہ. اس کی تراش خراش ضروری ہے تو اس کی تراش خراش بھی اتنی ہی ضروری ہے. یہ ایمان کا درخت ہے، یہ پھلے گا، پھولے گا، پھل دے گا، اور اس کے پھل تو سائیں ایسے ہیں کہ پھر سدا بہار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا گولڈ ہمارے پاس رکھا ہو، ایک بسکٹ کسی کے پاس ہو، تو پتہ نہیں کتنی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. بینک میں الگ لاکر لے رہا ہوگا، گھر میں الگ لا کے رکھے گا، سیف لے کے، کتنا انتظام کرتا ہے اس کا. تو یہ جو ایمان ہے ہمارے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان ہی تو ہے، یہ یقین ہی تو ہے ہمارا. سر وہ کہتے ہیں جس چیز کو آپ ایمان بتا رہے ہیں اس کو سلامت رکھنا اس دور میں ناممکن ہے. اگر اسے سلامت رکھیں گے تو سروائیو نہیں کر سکیں گے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ سچا آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. پھر تو آپ کا مطلب یہ ہوا سروائیو ہی پاسبل ہی نہیں ہے. اب ایمانداری کے ساتھ ایمان سلامت رکھیں تو سارا دن اسی کی کیئر میں لگ رہے ہیں. ہم دنیا سے روٹی روزی کے لیے کیسے وقت نکالیں گے؟ سائنس صرف ایک کام کرنا ہے، اپنا تعلق وہاں رکھنا ہے. ہتھ کارول تو دل یار ول. دل کسی اور کو نہیں دینا. بس آپ یہ ذرا بتائیں نا حضرت کہ دل کشتی پانی پہ رہے، کشتی میں پانی نہ رہے. بس اتنا سا کام کرنا ہے. آپ نے اپنا تعلق وہیں جوڑ کے رکھے. خوشی ہو، غم ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، تعلق ادھر ہو. وہ تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق تو ہے ہمارا. تکلیف آتی ہے ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. ہر طرف جاتے ہیں. اور ابھی ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. تو اگر ہمارا تعلق وہاں ہو تو ہم سب سے پہلے وہاں رجوع کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسباب اختیار کریں، اس سے منع نہیں، لیکن دل ہمارا، توجہ ہماری مسبب الاسباب پر ہی. واہ 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 واہ. بس اتنی سی بات ہے. ایمان یہی ہے کہ آپ کا تعلق وہاں جڑا ہوا ہو. ہر معاملے میں، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کا تعلق بڑا مضبوط ہو. دیکھیں علی بھائی، ایک آج میں آپ کو بڑی کام کی بات بتاؤں.
سائیں غلطی کی معافی ہے. انسان ہے, غلطی ہوگی, معافی ہے. فرشتے نہیں ہیں ہم, بشر ہیں نا, غلطی ہوگی. بے وفائی کی معافی نہیں ہے. بے وفائی کی معافی نہیں. نا, بے وفائی اور غلطی میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. آپ کا کوئی ملازم ہے, آپ کا کوئی دوست ہے, آپ کا کوئی سنگی بیلی ہے, آپ کے ساتھ جڑا ہوا شخص ہے, فیملی ممبر ہے کوئی, اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جی اور وہ آ جاتا ہے, معافی مانگ لے, سوری کر لے, آپ کر دیں گے. مطلب کہیں بھی آپ چلے گئے, کچھ بھی ہو گیا, لوٹ کے آ گئے نا, واہ, معاملہ کوئی بات نہیں, سوری کر لیا, غلطی ہو گئی. لیکن جس دن آپ نے پارٹی بدل لی, اللہ, واہ 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 واہ, یعنی آپ کو پتا چلا بندہ ہمارا تھا, اب جا کے دوسرے لشکر میں کھڑا ہو گیا, بے وفائی کی اس نے, باغی ہو گیا, یہ سرکش ہو گیا, خود سر ہو گیا, اس کی معافی نہیں ہے. غلطی کی معافی ہے, بے وفائی کی معافی نہیں. باغی مت ہونا, خود سر مت ہونا, دوسرے گروپ میں جا کے شامل مت ہونا. اگر حزب اللہ میں ہو تو حزب اللہ میں رہو, پھر حزب الشیطان میں مت جانا. اللہ اکبر, واہ واہ, شیطان کے گروہ میں مت کھڑے ہونا, انکار کرنے والوں میں مت شامل ہو جانا, بے وفا ہونے والوں میں مت شامل ہو جانا. جڑے رہنا. غلطی ہے, انسان ہے, ہو جاتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. معافی مانگ لیں آگے. اس نے کہا میری رحمت سے نا امید مت ہو. رحمت سے مراد کیا ہے سائیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے بندے میری رحمت سے نا امید مت ہو. تو رحمت کیا ہے اور رحمت مجسم کون ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. رحمت مجسم صلی اللہ. بس تم رحمت مجسم سے جڑے رہو, جو رحمت للعالمین ہے اس سے جڑے. سبحان اللہ, سبحان. مایوس مت ہونا, غلطی ہو جائے آ جانا. سبحان اللہ, سبحان. تو غلطی کی معافی ہے, بے وفائی کی معافی نہیں ہے. آپ کا بھی صحیح کوئی قریبی آدمی غلطی کر لے, آپ معاف کر دو گے. بے وفائی کو آپ معاف نہیں کرو گے. آپ کو پتہ لگے نا اس نے بے وفائی کی ہے میرے ساتھ, آپ نہیں چھوڑو گے. واہ واہ واہ. غدار اور خطا کار میں فرق ہے. غدار, واہ واہ, کیا جملہ کہا آپ نے. غدار اور خطا کار میں بہت بڑا فرق ہے. خطا کار کو معافی ہے, غلطی کی معافی ہے, پشیمان ہو جائے بندہ, نادم ہو جائے, سجدہ ریز ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان. اچھا, ایمان کے حوالے سے ایک اور مسئلہ ہے, خاص طور پر ہمارے نمازی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پابندی سے. ایک صاحب ملے, وہ مجھے کہنے لگے بھائی میں نماز پڑھتا ہوں لیکن ابھی ہمارے ایک امام صاحب نے میں ایک ایسی بات کہی ہے, میں بہت پریشان ہوں. انہوں نے جب تک تمہارے ذہن میں نماز کے دوران کوئی بھی خیال آئے گا تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. پورا خشوع خضوع نہیں ہوگا, نماز ہوگی نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. خشوع خضوع پیدا کرو, وہ ضائع ہو جائے گی. جو صاحب یہ فرما رہے ہیں, ان کو جو اس طرح کی نصیحت کر رہے ہیں, ان کو کبھی کوئی خیال نہیں آیا؟ یہ تو کیسی بات ہے, کیسی عجیب بات ہے. ارے ایک بندہ آ گیا, مسجد تک آ گیا ہے, یہ تو محبت جتنی بڑھتی جائے گی نا سائیں, سرور بھی اتنا بڑھتا جائے گا. مسجد میں آ گیا, کام ہو گیا. آنا چاہیے بندہ, حاضری لگتی رہنی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بابا جی کہتے تھے پتر حاضری لگنی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان. اٹینڈنس لگواتے رہا کرو. غلطی ہو جائے, کچھ ہو جائے, بس آ کے حاضری ضرور لگوایا کرو, ٹائم پہ آ جایا کرو. اسکول میں جس کی حاضری لگتی رہتی تھی جی, وہ کچھ نہ کچھ اضافی نمبر مل کے وہ پاس ہو ہی جاتا تھا. حاضری لگتی رہی. اور جس کی حاضری نہیں لگتی تھی اس کو تو نکال دیا جاتا تھا. بھئی حاضری لگتی رہی, بالفرض فیل بھی ہو گیا, اگلے سال پھر کلاس میں بیٹھ جائے. سبحان اللہ, واہ 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 واہ. کیا ہو جائے گا؟ حاضری لگتی رہے. کس کی نماز قبول ہوئی, کس کی نہیں ہوئی, یہ ہمیں کیا پتا سر. ہمیں تو حکم حاضری لگاؤ. یہ بڑا اہم آپ نے مسئلہ حل فرمایا. اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں
کہتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یار دل مطمئن نہیں ہوتا، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نماز ضائع ہو گئی۔ ارے دل مطمئن کرنے کا ایک اور بھی، دل بھی مطمئن ہو جائے۔ جی، کسی نے پوچھا میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو بابا جی فرمانے لگے کہ دوسری نماز کی اگر تمہیں توفیق ملی ہے تو اس کا مطلب ہے پہلی قبول ہو۔ سبحان اللہ، یقین رکھیں، یقین رکھو، بس حاضری لگاتے رہو۔ واہ واہ، یہ حاضری لگانا صحیح بڑا کام ہے۔ گفتگو اختتامی مرحلے کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ چیدہ سادے سے پوائنٹس جو ہر آدمی کے لیے جن پر عمل کرنا آسان ہو اور اس کے دل میں یہ اطمینان آ جائے کہ وہ صاحب ایمان ہے، اس کا ایمان سلامت ہے، وہ نکات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، روزانہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے بندہ، ڈیلی ایک تسبیح تو پڑھے، وہ استغفار روز پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھے، درود شریف پڑھے، قرآن پاک روز پڑھے، اور کوشش کرے کہ 5 وقتہ نماز حاضری لگتی رہے، لوگوں سے صلہ رحمی کرے، معاف کرے، اس کی راہ میں کچھ خیرات کرتا رہے، شکر ادا کرتا رہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے، بے ضرر بن جائے، بے غرض بن جائے، واہ، ٹھیک ہے، مخلوق کی خدمت، خالق سے تعلق، یہی کرتا جائے بس، ایمان کامل۔ اور سب سے بڑی بات، تو بہت مختصر تھا آپ نے، سب سے بڑی بات جو صحابہ کرتے تھے، جی، حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، واہ واہ واہ، ایمان سلامت لے جانا ہے تو ذات پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بس تعلق مضبوط رکھے، یقین جانے بیڑا پار ہے۔ تو آپ نے جو نکات بیان فرمائے یہ تو قابل عمل بہت آسان ہے، لیکن ہمارے یہاں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں، صرف وہ اسی وجہ سے لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ آج کل وہ آئے دن ایک نئی کتاب کا نام سنتے ہیں، پھر اس کی 10 جلدوں کا نام سنتے ہیں، پھر ان کے اندر مسائل ہیں، چیزیں ہیں، بہت مشکل ہے۔ خالق کی کتاب جب موجود ہے تو مخلوق کی کتابوں کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ اور خالق کی کتاب میں بھی جو آیات محکمات ہیں وہ کتنے ہیں؟ کتنے حضرت؟ 700 آیات محکمات، اور وہ بھی 700 احکام نہیں ہیں، اس میں بھی احکامات کی پھر تفصیل ہے۔ تو یہ کتابیں تو روز ہزاروں چھپتی ہیں سائیں، کتنی کتابیں آپ پڑھیں گے، کتنی یاد کریں گے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو وابستگی کریں، رسول پاک کی سیرت کے ساتھ حضور کی سیرت کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، بہت ہے۔ حضور کی جو آپ نے سنتیں بیان فرمائی ہیں، کیونکہ زیادہ کتابیں پڑھنے والوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر کتابی کیڑے بن جاتے ہیں، اور وہ کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں، پھر ان کو ہر جگہ پھر عیب ہی نظر آتے ہیں، وہ پھر اپنی علمیت اور قابلیت ہی جھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی کتاب ہم اس کو ہی سمجھ لینا کافی ہے، کافی۔ حضور کی سیرت اور کتاب اللہ اور حضور کی سنت۔ اللہ بہت ہی شاندار اور قیمتی گفتگو کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ کی گفتگو سے محسوس ہوتا ہے کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم اس دنیا سے ایمان سلامت لے جائیں۔ مجھے تو حضرت امیر مینائی کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ اس دور فکر و فتن میں بھی ایمان کی سلامتی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، ذکر و اذکار کی ایک ایک تسبیح کیجئے، درود شریف پڑھیے، کسی کا دل نہ دکھائیے، درگزر سے کام لیجئے، اور 5 وقت بارگاہ الہی میں حاضری ضرور لگاتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ
کا ایمان سلامت رہے گا۔ اگلی پوڈ کاسٹ کے لیے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔